أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع صدق اللہ العظیم۔ سورہ رعد کا درس چل رہا ہے۔ اب تک کی آیت نمبر 18 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 26 تک کی تلاوت ہوئی ہے۔ آیت نمبر 19 کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمایا أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى، کہ جو شخص اس بات کا یقین رکھتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے وہ سب حق ہے، سچ ہے، کیا وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی اندھا وہ جو ان سب چیزوں کا یقین نہ رکھتا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتذکر اولو الالباب، کہ نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ عقل مند اور دانش مندی اور سمجھداری اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان لوگوں کو حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں۔ دنیا کے لحاظ سے دانش مند عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو بہت پڑھا لکھا ہو، دنیاوی تعلیم کا، لوگ اس کو کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے، دین سے جاہل ہو، ناواقف ہو، نماز روزوں کا چھوڑنے والا ہو، اللہ کی نظر میں تو یہ جاہل ہے، دنیا والوں کی نظر میں یہ عقل مند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عقل مند کون ہے؟ انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کہتے ہیں عقل و دانش رکھنے والوں کو، سمجھداری، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نصیحتوں کو قبول کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عقل مند ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔ آگے عقل مند لوگوں کی تقریباً 9 خوبیاں آ رہی ہیں، 9 اچھی عادتیں ہیں۔ ان عادتوں کو، ان خوبیوں کو، ان اخلاق کو اس نیت سے سنیں کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ یہ خوبیاں تم اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک عقل مندوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور اللہ کے نزدیک اچھے لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے، تو جو خوبیاں اللہ تعالیٰ اگلی آیتوں میں بیان فرما رہے ہیں یہ بہت اہم خوبیاں ہیں اور بہت اچھی عادتیں ہیں، اور ایک اچھا انسان اچھے اخلاق سے، اچھا کردار سے اچھا بنتا ہے۔ ایک اچھا انسان اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے بنتا ہے، اور اچھے اخلاق، اچھے کردار اللہ کے بتائے ہوئے اعمال سے انسان کے اندر آتے ہیں۔ پہلی خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوفون بعہد اللہ، کہ وہ
اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو، اللہ کے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ ایک ایمان والا جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اللہ سے وعدہ کرتا ہے کہ اب میں آپ کو ناراض نہیں کروں گا۔ اور بندوں کے وعدے تو ہم سب جانتے ہیں، جو دن میں 10 دفعہ توڑتے ہیں، وعدہ خلافی جس کو کہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں مکر جاتے ہیں۔ تو پہلی خوبی اپنے اندر ہم پیدا کریں کہ اللہ کے وعدوں کو بھی پہچانیں اور اللہ کے بندوں کے وعدوں کو بھی جانیں۔ ہم نے جو اللہ سے وعدے کیے ہیں ان کو بھی پورا کریں، اور اگر اللہ کے بندوں سے ہم کوئی وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی ہم فلاں کام کر دیں گے تو اس کو پورا کرنے کی عادت ڈالیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقین کی عادتوں میں سے ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو مکر جاتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے۔ دوسری، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یوفون کہتے ہیں پورا کرنا، بعہد اللہ، عہد مانے وعدہ، اللہ سے کیے وعدوں کو۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور ينقضون کہتے ہیں توڑنے کو، میثاق معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وعدہ کرنے کے بعد وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، معاہدے کی خلاف ورزی، ينقضون مانے توڑ دینا، میثاق کسی بھی قسم کے معاہدے کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے کوئی بات کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، یہودی ہو یا صحابی ہو، آپ اس کے وعدے کو پورا کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے بہت سارے واقعات میں موقع نہیں ہے بیان کرنے کا۔ تو پہلی خوبی بھائی جو بیان کرنے کی چیز ہے وہ اصل ہے کہ اپنے اندر یہ خوبی ہم پیدا کریں۔ زبان کا سچا اور پکا مومن بننا چاہیے، جو کہہ دیا وہ کر دیا، نہیں کرنا تو نہیں کہو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ جب کرنا نہیں ہے تو کہتے کیوں لوگوں کے سامنے جھوٹے چھوٹے وعدے کر کے اپنے اعتماد کو کھوتے ہو۔ دوسری خوبی، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، یہ بڑی اہم خوبی ہے کہ جن رشتہ داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو یہ توڑتے نہیں ہیں بلکہ یہ جوڑتے ہیں۔ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے رشتے ناتوں کو باقی رکھتے ہیں۔ دیکھیں یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے، یہ خالہ ماموں تایا والد بیٹے کا رشتہ، نانا دادی، یہ سارے رشتے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کو جوڑو۔ سب سے سخت وعیدیں جو آئی ہیں وہ رشتے ناتوں کے توڑنے پر آئی ہیں، اور سب سے زیادہ انسان دنیا کے لحاظ سے جو زوال پہ جاتا ہے، یعنی بربادی کی طرف جاتا ہے، مال کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، کام اور کاروبار کے لحاظ سے رشتے ناتوں کو توڑنے والا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، تو رشتے ناتے جوڑا کرو۔ اور پھر فرمایا ہے کہ اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو، جیسے ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ بچائے، جا رہے تھے ٹکر لگی مر گئے، حادثاتی موت جس کو کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اس طرح کی خطرناک موت سے بچنا چاہتے ہو تو رشتے جوڑا کرو۔ یہ بڑا اللہ تعالیٰ کا قرآن کا حکم ہے۔ پورے صراط پہ اللہ تعالیٰ یہ جو رشتہ ہے نا، رشتہ اس کو اللہ تعالیٰ ایک شکل بنا کر پورے صراط پہ کھڑا کر دیں گے۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ جنت کا فیصلہ کریں گے، جاؤ جنت میں، یہ رشتہ اس کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ شکل دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کیوں؟ اس نے توڑا ہے مجھے، اس نے مجھے توڑا ہے۔ تو بھائی بڑا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رشتے ناتے جوڑنے والے بنے، اس سے زندگی میں برکت آتی ہے، صحت اچھی ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ لڑتے ہیں نا، زیادہ جھگڑتے ہیں، وہ زیادہ مریض اور بیمار ہوتے ہیں۔ وہ کیونکہ ہر وقت اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں، جلتے رہتے ہیں، اور جسم کو سب سے زیادہ بیماری کڑنے اور جلنے سے لگتی ہے، اور سب سے پہلی بیماری بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، وہ انسان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ یعنی ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق بیماریوں کا آغاز شوگر سے ہوتا ہے اور بلڈ پریشر سے ہوتا ہے، اور مسلمانوں اور قرآن کی تحقیق کے مطابق بیماریوں کا آغاز رشتے توڑنے سے ہوتا ہے۔ جتنے رشتے انسان توڑنے والا ہوتا ہے
اتنا ہی مریض ہوتا ہے، ہر وقت جلتا کوڑتا حسد میں رہتا ہے، اور وہ آدمی بڑا صحت مند بھی ہوتا ہے جو رشتوں میں محبتیں پیدا کرنے کی فکر کرتا ہے۔ تو بھائی یہ بڑا اللہ کا حکم ہے رشتے جوڑنا۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داریاں کیا ہیں، رشتے جوڑنا کیا ہے؟ سل من قطعک، آپ نے فرمایا اچھے اخلاق اور اچھے عادات میں سے سب سے بڑی خوبی کیا ہے کہ سل من قطعک، جو توڑے تم جوڑو۔ پھر فرمایا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ اور پھر فرمایا واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کا اچھا کرو۔ فرمایا یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق ہیں۔ تو بھئی اپنے اندر خوبی پیدا کریں اگر ہم چاہتے ہیں زندگی میں برکت ہو، روزی میں برکت ہو، مال میں برکت ہو، عمر میں برکت ہو، بری موت سے بچیں، حادثاتی موت سے بچیں، تو آج سے کوشش کریں کہ رشتہ داریوں کو جوڑیں۔ یہ چاچا ماموں، یہ خالہ ماموں، یہ تایا، یہ بہن بھائیوں کے رشتے، یہ قریبی رشتے آج کل بچے ہوئے نہیں ہیں، بہن بھائیوں کے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کا اہتمام کریں۔ تیسری خوبی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اللہ کے نیک بندے ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ یخشون ربہم، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا، یخشون کہتے ہیں ڈرنے کو، ربہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ چوتھی خوبی وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، یخافون مانے ڈرتے ہیں، سوء الحساب، سوء کہتے ہیں برے حساب سے، یعنی وہ اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انجام ہمارا خراب نہ ہو جائے، آخرت ہماری خراب نہ ہو جائے۔ ہر وقت وہ دنیا کی زندگی اس طرح گزار رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پیش نظر آخرت ہوتی ہے، کہ کوئی میں ایسا کام نہ کر جاؤں کہ میری آخرت برباد ہو جائے۔ یہی ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے۔ اور جو آخرت سے غافل لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی، اچھا کریں برا کریں۔ تو بھئی ایمان والوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں، آخرت کو پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنی چاہیے۔ اگلی خوبی دیکھیں والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ نیک لوگ کون ہیں؟ صبروا، جو صبر کرتے ہیں۔ کس کے لیے صبر کرتے ہیں؟ ابتغاء وجہ ربہم، اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کی خاطر صبر کرتے ہیں۔ ابتغاء وجہ ربہم، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ابتغاء مانے حاصل کرنا، وجہ ربہم اللہ کی رضا کی خاطر۔ صبر دو طرح کا ہوتا ہے، ہم تو یہ صبرتے ہیں، ہم صبر کی تعریف یہ سمجھتے ہیں مصیبت آئے تو صبر کرو، یہ بھی صبر ہے۔ ایک صبر اور بھی ہوتا ہے کہ کسی اچھے کام کے کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، انسان اپنی طبیعت پر جبر کر کے کرتا ہے۔ مثال فجر کی نماز کو اٹھنے کو نہیں چاہ رہا، اٹھ رہا ہے، یہ بھی صبر ہے، اس پر بھی صبر کا ثواب ملے گا۔ کسی برائی سے بچنا، کوئی گناہ ہمارے سامنے آ گیا، ہم اس گناہ سے ہمت کر کے بچ رہے ہیں، یہ بھی صبر ہے۔ تو صبر کی بہت ساری قسمیں ہیں، گناہ سے بچنے پر جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، مشکل حالات پر صبر کرنا۔ تو والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، خلاف طبیعت خلاف مزاج کوئی واقعہ پیش آئے اس پر صبر کرنا۔ لیکن یہاں پہ میں یہ بات عرض کر دوں کہ صبر کبھی اللہ سے مانگنا نہیں چاہیے۔ صبر مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کوئی مشقت بھیجے تو ہم صبر کریں، اس لیے صبر نہیں مانگنا چاہیے۔ مانگنا اللہ سے ہمیشہ عافیت چاہیے، پھر بھی اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ مانگنی اللہ سے عافیت ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ ہم پریشانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی تکلیف آ گئی، بیماری آ گئی تو اب صبر کریں گے، شور نہیں کریں گے، بے صبری نہیں کریں گے۔ اگلی خوبی دیکھیں، نیک لوگوں کی خوبیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اقاموا الصلاۃ، نیک لوگ جو ہوتے ہیں نماز نہیں چھوڑتے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اقاموا الصلاۃ مانے نماز قائم کرتے ہیں۔ اور اس سے اگلی خوبی دیکھیں، انفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ انفقوا مانے خرچ کرنا، رزقناہم جو ہم نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رزقناہم، ہم نے تمہیں روزی دی ہے، تم تھوڑی اپنے پاس سے کہیں سے لے کر آئے ہو۔ یہ آیت اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، رزقناہم میرے پاس جو ہے یہ میرا نہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، تو اللہ کا ہی تو حکم ہے انفقوا، خرچ کرو۔ جب اللہ کا مال ہے تو اللہ فرماتے ہیں خرچ کرو اور دوں گا۔ جیسے کسی بچے کے والد یہ کہیں بیٹا تو خرچ کر میں تجھے دوں گا، فکر نہیں کر میں دیتا رہوں گا، تو وہ بچہ خرچ کرتا رہتا ہے کہ ابا کی، چھوٹے بچے تو ایسے بھی یہ کہتے ہیں
کہ پیسہ آیا اڑا دیا، ان کو پتہ ہوتا ہے ابو اور دے دیں گے، پھر آیا اڑا دیا، پتہ ہوتا ہے ابا اور دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بندے کو نہیں پتہ کہ پیسہ آیا خرچ کروں گا اللہ اور دیں گے۔ بیٹے کو تو یقین ہے، چھوٹے بچے کو، کہ ابا اور دے دیں گے، لیکن ایک بندے خدا کو یقین نہیں کہ میں اللہ کے راستے میں صحیح جگہ پہ صحیح مصرف میں خرچ کروں گا، وہ جگہیں جہاں خرچ کرنے سے اللہ راضی ہوں گے، اللہ اور دیں گے۔ تو یہ اگلی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہمارے دیے ہوئے مال میں سے رزقناہم، مانے ہم نے جو روزی دی ہے، انفقوا خرچ کرو۔ کیسے خرچ کرو؟ سرًا چھپ کر خرچ کرو، علانیہ ظاہر کر کے، یعنی دونوں طرح خرچ کرو۔ کچھ صدقات ایسے ہوتے ہیں جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، جن کو کہتے ہیں صدقات نافلہ، یعنی جو واجب نہیں ہے، کہ کوئی جا رہا ہے صدقہ کر دیے 10 روپے 50 روپے چھپ کے سے دے دیے۔ اور کچھ صدقات ایسے ہوں جو اعلانیہ کیے جاتے ہیں۔ اعلانیہ کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ صدقہ فطر دے رہے ہیں، میں دوں گا دوسرے لوگ بھی دیکھ کر دیں گے۔ صدقہ فطر عید کے موقع پر نکالا جاتا ہے کہ میں کسی کو صدقہ فطر نکالوں گا، دوسرے لوگ بھی دیکھ کر دیں گے، بھئی یہ دے رہے ہم بھی دیں۔ تو بعض دفعہ کوئی نیک کام اس لیے بھی کیا جاتا ہے تاکہ دوسرے کو بھی اس نیک کام کی کرنے کی توفیق ہو جائے، لیکن ریاکاری نہیں ہو۔ تو سرًا مانے ہوتے ہیں صدقات نافلہ چھپکے سے کرنا، وعلانیہ صدقات واجبہ اعلانیہ کرنا، وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ۔ اگلی خوبی دیکھیں، وَيَدْرَؤُونَ مانے دفاع کرتے ہیں، یدرؤون مانے دفاع کرتے ہیں، کیا؟ حسنۃ السیئہ، برائی کو اچھائی سے، برائی کو اچھائی سے۔ حسنہ مانے اچھائی، سیئہ برائی، یعنی کسی نے برا کیا یہ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں دفاع، بہترین دفاع۔ دنیا میں مشکل ترین کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سل من قطعک، جو توڑے تم جوڑو۔ یہ اس آیت کی تشریح ہے جو حدیث ہے۔ آج تو یہ ہے نا، وہ ہم سے نہیں ملتے تو ہم کیوں ملیں، وہ ہمیں اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے تو ہم کیوں بلائیں، وہ ہمیں نہیں دیتے تو ہم کیوں دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یدرؤون، دفاع کرو۔ کس طرح دفاع کرو؟ حسنۃ السیئہ، برائی کا دفاع اچھائی سے کرو۔ یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، اس نے برا کیا ہم نے برا کر دیا، اس نے کیچڑ اچھالی ہم نے بھی اچھال دی۔ کمال تو یہ ہے کہ وہ برا کر رہا ہے ہم اچھے کر رہے ہیں، ہم اچھا کر رہے ہیں۔ یہ عظیم خوبی ہے، یہ انسانوں میں عظیم خوبی ہے کہ کوئی برا کر رہا ہے برابر ہم اچھا کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ خوبیاں اگر کسی کے اندر ہوں گی تو اس کو کیا دیں گے ہم؟ عقبیٰ الدار، اس کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے، بہترین انجام ہے، یعنی جنت۔ یہ ساری خوبیاں اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اللہ دے رہے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ جنت کیسی ہوگی؟ جو جنت ان خوبیوں کو پیدا کرنے والوں کو ملے گی۔ اللہ تعالیٰ اس جنت کے منظر دکھا رہے ہیں کہ اگر تم یہ باتیں اپنے اندر پیدا کر لو گے تو میں تمہیں جنت دوں گا۔ جنت کیسی ہوگی؟ جنات عدن، جنت کی خوبی اللہ فرما رہے ہیں یعنی ہمیشہ رہنے والے باغات۔ عدن کہتے ہیں ہمیشہ رہنے والے جنات، باغات۔ اور یدخلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، یہ خود بھی داخل ہوں گے اس میں، یہ نیک لوگ جن کے اندر یہ خوبی ہوگی یہ خود بھی داخل ہوں گے۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور جس نیک آدمی نے ان خوبیوں کو اپنے اندر پیدا کیا اور اپنے والدین کو بھی بتایا، اپنی بیوی بچوں کو بھی بتایا، ازواج بیوی کو، ذریات بچوں کو بھی ان خوبی پر لایا، وہ بھی ساتھ میں جنت میں داخل ہوگا۔ لیکن اس آیت سے معلوم چل رہا ہے کہ کسی بھی خیر کی بات کو اپنے تک محدود نہیں رکھو، بتاؤ دوسروں کو بتاؤ تاکہ وہ بھی کریں۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جنات عدن، یہ ساری خوبیاں پیدا کرنے والا جو بھی ہوگا وہ ان باغات میں داخل ہوگا۔ عدن مانے ہمیشہ رہنے والے باغات، یدخلونہا داخل ہوگا۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ، ان کے آباؤں میں سے یعنی ابا اماں میں سے اگر ان خوبیوں والے ہوں گے وہ بھی داخل ہوں گے۔ وَأَزْوَاجِهِمْ، اگر اس نے اپنی بیوی کے اندر یہ خوبیاں پیدا کری ہوں گی وہ بھی جائے گی اس کے ساتھ جنت میں۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اس نے اگر اپنی اولاد کو، ذریات کہتے ہیں اولاد کو، یہ خوبیاں سکھائی ہوں گی تو وہ بھی اس کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ دنیا کا گھر پورا جنت میں ہی بن جائے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے نا دنیا میں گھر آباد رہے، والدین بھی ساتھ رہیں، بیوی بچے بھی ساتھ رہیں۔ خوش نصیب انسان تو یہی چاہتا ہے۔ چند لوگ ہوتے ہیں جو علیحدگی پسند ہوتے ہیں کہ بس والدین کے ساتھ نہیں رہنا،
اکیلے رہنا ہے اکیلے، وہ الگ ہی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں. لیکن جو انسان اچھی طبیعت کا ہوتا ہے، کہتے ہیں بہن بھائی بھی ساتھ رہیں، والدین بھی ساتھ رہیں. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ جنت میں بھی دے رہے ہیں کہ اگر تم جنت کی خوبیاں چاہتے ہو، مزے چاہتے ہو، تو جو تم اپنے اندر اچھائیاں پیدا کر رہے ہو وہ اچھائیاں اپنے والدین کو بھی بتاؤ، اپنی بیوی کو بھی بتاؤ، اپنے بچوں کو بھی بتاؤ. جس طرح تمہارا دنیا کا گھر آباد ہے، ہم جنت میں بھی تمہیں اسی طرح آباد کر دیں گے. ٹھیک ہے. والملائکۃ یدخلون علیہم، اور جب یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، یہ نیک خوبیوں والا اور اس کے ساتھ اس کے والدین، اس کی بیوی بچے جب جنت میں داخل ہوں گے تو فرشتے کھڑے ہوئے ہوں گے. فرشتے ان کے پاس ہر دروازے میں داخل ہوتے ہوئے کھڑے ہوں گے. کیوں کھڑے ہوں گے؟ استقبال کرتے ہوں. والملائکہ، فرشتے، یدخلون، داخل ہونے کے راستے پر، من کل باب، ہر دروازے پر کھڑے ہوں گے. فرشتے استقبال کریں گے. شادی ہالوں میں جس طرح استقبال ہوتا ہے نا آنے والے مہمانوں کے لیے، جنت کا استقبال اصل استقبال ہے. وہاں پہ فرشتے استقبال کرتے ہوں گے. یدخلون، داخل ہوتے ہوئے، من کل باب، ہر دروازے پر فرشتے ہوں گے. اور فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم. ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ موسٹ ویلکم، خوش آمدید، مرحبا. فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. کیوں؟ بما صبرتم، تم نے دنیا کی زندگی میں صبر کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا. بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اب یہ تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. ابھی تمہارے لیے بہترین ٹھکانہ ہے. تمہارا یعنی دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی مشقت اور تکلیف انسان برداشت کر لے، اللہ کو ناراض نہ کرے. فنعم، بہترین، عقبی الدار، بہترین وطن ہے، بہترین ٹھکانہ ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی نیک بندوں کی خوبیاں ہو گئیں. اب وہ لوگ جو دنیا میں فساد کرتے ہیں، اور فساد کا آغاز کیسے ہوتا ہے دنیا میں، آپ اندازہ لگائیے. اللہ فرما رہے ہیں ینقضون عہد اللہ من بعد میثاق، کہ جو لوگ دنیا میں فساد کرتے ہیں یعنی وعدہ خلافی کرتے ہیں. من بعد میثاق، وعدہ مضبوط کرنے کے بعد، یعنی ایک آدمی نے وعدے کو مضبوط کیا اور وعدے کے بارے میں پکا کر لیا اور پھر بعد میں توڑ دیا. تو وعدہ کرنے کے بعد وعدہ توڑنے سے فساد ہوتا ہے، زمین میں جھگڑے ہوتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کو زمین میں جھگڑے کرنا پسند نہیں ہے. یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کو آپس میں لڑنا جھگڑنا پسند نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ زمین میں وعدہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں تو یہ زمین میں فساد کر رہے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَيَقْطَعُونَ مانے توڑتے ہیں، کاٹتے ہیں. کس چیز کو؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جس چیز کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. أَن يُوصَلَ مانے جوڑنے کا، مَا أَمَرَ اللَّهُ، جس کو جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا یہ اس کو توڑتے ہیں. یقطعون مانے کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یہی چیز ہے زمین میں فساد کرنا. زمین میں فساد کا آغاز عموماً اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دو چیزوں سے شروع ہوتا ہے، وعدہ خلافی سے، رشتہ داریوں کے توڑنے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں زمین میں نماز نہیں پڑھیں گے تو فساد ہوگا، سود سے فساد ہوگا، رشوت سے فساد ہوگا. زمین میں جہاں ان چیزوں سے فساد ہوتا ہے ان سے بڑھ کر دو اور چیزیں ہیں جس سے زمین میں فساد ہوتا ہے. کہ جب وعدہ خلافی ہوگی، وعدہ توڑا جائے گا، زبان کچھ کی جائے گی، معاملہ کچھ ہوگا، دکھایا کچھ جائے گا، دیا کچھ جائے گا. آج کل یہی ہوتا ہے، بازاروں میں دکھاتے کچھ ہیں، دیتے کچھ ہیں، فون پہ کچھ کہتے ہیں، کرتے کچھ ہیں، بولتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں جس سے زمین میں فساد ہوتا ہے، آپس میں لوگ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور جن رشتے ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ توڑ رہا ہے. يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ زمین میں فسادی ہے، یہ فسادی ہے. أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں پر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، وہ کیا ہے؟ جہنم ہے. اندازہ کیجئے کہ دو کام ایسے ہیں جس پر اللہ کی لعنتیں ہیں اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وعدہ خلافی اور رشتے ناتے توڑنے والا. جو رشتے ناتے توڑے گا وہ جس خاندان میں بھی ہوگا وہاں پر اللہ کا غضب اترے گا. حدیث بھی ہے کہ جو خاندان کے لوگ رشتے توڑتے ہیں، ختم کرتے ہیں، ان پر، اس خاندان پر اللہ کی رحمت نہیں بلکہ اللہ کی لعنتیں اترتی ہیں. وہ لوگ ہمیشہ پریشان رہیں گے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. آگے اللہ تعالیٰ قاعدہ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے روزی کشادہ کرتا ہے. یبسط مانے کشادہ کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر
اور جس کو چاہے تنگ کرتا ہے تھوڑی دیتا ہے. یعنی روزی کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی میں بڑے مگن ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے. دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑی سی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام. صلی اللہ تعالیٰ نبی کریم وعلیٰ آلہ وسلم.